سلطان سلیم 1470 میں اماسیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ سلطان بایزید دوم کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام گل بہار خاتون تھا، جو کہ ترکی کی چھوٹی سی ریاست دلقدیر کی شہزادی تھی۔ کچھ ماہرین تعلیم بتاتے ہیں کہ سلیم کی والدہ گل بہار کے نام سے خاتون تھیں، جبکہ تاریخی تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی حیاتیاتی والدہ کا نام آئی خاتون تھا۔ 1512 میں شہزادہ احمد، جو سلیم کے بھائی تھے، اپنے والد سلطان بایزید دوم کے جانشین ہونے کے لیے پسندیدہ امیدوار تھے۔ سلطان بایزید، جو سلطنت پر اپنی حکمرانی جاری رکھنے سے گریزاں تھے، انہوں نے تخت کے ظاہر ہونے کے ناطے احمد کے نئے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان سے ناراض ہو کر سلیم نے بغاوت کر دی، اور جب سلیم اپنے والد کی افواج کے خلاف پہلی جنگ ہار گیا تو سلیم کریمیا بھاگ گیا۔ چونکہ سلیم جنگی مہارت میں اپنے بھائی احمد سے بہتر تھا اور اسی وجہ سے اس کی فوج میں مقبولیت بھی تھی، تو پھر یہ کریمیا سے واپس آیا اور اس بار جینیسری فوج نے بھی اس کا ساتھ دیا، اور پھر یوں سلیم نے اپنے والد سلطان بایزید دوم کا اقتدار ختم کر دیا اور اپنے والد کو جلا وطن کر دیا، اور اسی دوران سلطان بایزید کی موت بھی ہو گئی۔ اور پھر 24 اپریل 1512 کو شہزادہ سلیم 42 برس کی عمر میں سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان بنے، اور سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں آپ کا نام نمایاں ہے، کیونکہ آپ کے دور میں عثمانیہ سلطنت نے بہت بڑی توسیع کی۔ سلطان سلیم انتہائی سخت طبیعت کے مالک تھے، اور اس کے برعکس ان کے والد سلطان بایزید دوم ایک نرم مزاج کے مالک تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے والد کے دور میں فوج، وزراء اور قاضی اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہے تھے۔ چونکہ سلطان سلیم اول سخت مزاج رکھتے تھے، تو پھر اسی وجہ سے انہیں سلطنت کے امور چلانے میں بہت فائدہ ہوا، اور وہ تمام حامیاں ختم ہو گئیں جو حکومت کی بنیادوں کو کمزور کر رہی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ رعیہ بھی آپ سے بہت خوش تھی۔ تخت نشین ہونے کے بعد سلطان سلیم کا سب سے بڑا خطرہ ان کے اپنے بھائی شہزادہ احمد سے تھا۔ چونکہ شہزادہ احمد اماسیہ کے حکمران تھے، انہوں نے بغاوت کر دی اور پھر انہوں نے بروسا پر قبضہ کر لیا، لیکن سلطان سلیم نے اس بغاوت کو کچل ڈالا اور اپنے بھائی شہزادہ احمد کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس بغاوت میں شہزادہ احمد کے ساتھ ان کے 5 بھتیجے بھی شامل تھے، اور سلطان سلیم نے ان کو بھی قتل کروا دیا۔ لیکن سلطان سلیم کا بھتیجا اور ان کے بھائی شہزادہ احمد کا بیٹا شہزادہ مراد بھاگ کر ہمسایہ صفویڈ سلطنت فرار ہو گیا۔ سلطان سلیم جب ہر طرح کے اندرونی فتنے سے مطمئن ہو گئے تو واپس یورپ کی جانب آئے، اور یہاں انہوں نے مختلف حکومتوں سے صلح ناموں کی تجدید کر کے اس عظیم سلطنت کے مغربی حصے کو ہر طرح کے بیرونی خطروں سے محفوظ کر لیا۔ اور پھر سلطان سلیم ایشیا کوچک واپس آئے، اور یہاں آ کر سلطان کو اپنے پہلے چیلنجر شاہ اسماعیل کا سامنا کرنا پڑا، جس نے حال ہی میں صفیوں کو اقتدار میں لایا تھا، اور شیعہ اسلام کی 12 برانچ پر عمل پیرا ہونے کے لیے فارسی ریاست کے مذہب سنی اسلام کو شیعہ اسلام سے تبدیل کیا تھا، اور 1510 تک اسماعیل نے پورا ایران اور آذربائیجان، جنوبی داغستان، میسوپوٹیمیا، آرمینیا، خراسان اور مشرقی اناطولیہ پر فتح حاصل کر لی تھی، اور مغرب میں اسماعیل اپنے سنی مسلمان پڑوسیوں کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ اور پھر 1511 میں اسماعیل نے اناطولیہ کے علاقوں میں سلطان سلیم کے خلاف بغاوتیں پیدا کرنا شروع کر دی، اور شیعہ اسلام کو اناطولیہ کی ریاستوں میں پھیلانے لگا۔ چونکہ شاہ اسماعیل شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور جبکہ سلطان سلیم ایک متشدد سنی تھے، اور یہی وجہ تھی کہ 1514 میں سلطان سلیم نے عثمانی غلبے میں شیعت کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اسماعیل کی بادشاہی پر حملہ کرنے کا رخ کیا۔ اس کے برعکس شاہ اسماعیل نے مصر کی مملوک سلطنت سے ہاتھ ملا لیا تھا، اور سلطان سلیم کے بھائی شہزادہ احمد کے بیٹے کو بھی اس نے پناہ دے رکھی تھی، اور سلیم کو قتل کر کے بعد میں یہ مراد کو نیا سلطان بنانا چاہتا تھا۔ اور شاہ اسماعیل کے یہ گٹھ جوڑ بھی سلطان سلیم کے حملہ کرنے کی وجہ بنے، اور پھر 20 اپریل 1514 کو سلطان سلیم نے تقریباً 1.5 لاکھ کا لشکر تیار کیا اور ایران کے دارالحکومت تبریز پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑا، اور استنبول سے تبریز کا فاصلہ تقریباً 1000 میل سے بھی زیادہ تھا۔ سلطان کے پاس بڑی حد تک مؤثر جدید فوج تھی، توپ خانے تھے، اور جبکہ بلیک پاؤڈر اور مسکٹ بھی اس کے پاس موجود تھی، لیکن سلطان کو صرف ایک چیز کا خطرہ لاحق تھا، اور وہ تھی غذائی قلت۔
لیکن سلطان نے یہ مشکل اور طویل سفر طے کر لیا اور ایران کی سرحد پر پہنچ گیا، اور جبکہ دوسری جانب شاہ اسماعیل نے سارے علاقے خالی کرا کر تبریز میں جا کر پناہ لے لی۔ لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ غذائی قلت کی وجہ سے اور اتنے طویل سفر کی وجہ سے لشکر بددل ہو گیا اور مزید آگے چلنے سے انکار کرنے لگا۔ لیکن سلطان سلیم نے اس موقع پر جوانوں کا جذبہ بڑھانے کے لیے ایک زبردست خطاب کیا اور اس میں یہ بخوبی کامیاب ہو گیا، اور پھر پورا لشکر ایک نئے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے لگا، اور پھر تبریز کے قریب وادی جالدیران پہنچ گیا، اور اب اسماعیل تبریز سے نکل کر سلطان کے مقابل آ گیا۔ اور پھر 24 اگست 1514 کو دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں۔ عثمانی فوج چونکہ تھکی ہوئی تھی اور 1000 میل سے زائد کا سفر اس فوج نے صرف 120 دنوں میں طے کیا تھا، اور یہی وجہ رہی کہ شروع میں ترکوں کے دستے پسپا ہونے لگے، لیکن بعد میں ترک منظم ہو کر لڑے اور اسماعیل کی فوج کے پیر اکھڑنے لگے، یہاں تک کہ شاہ اسماعیل خود بھی کافی زخمی ہو گیا اور پھر بھاگ گیا۔ اس جنگ میں تقریباً 25,000 صفوی فوجی مارے گئے، اور یوں سلطان سلیم نے یہ جنگ اپنے نام کی۔ 4 ستمبر کو سلطان سلیم فاتح کی حیثیت سے تبریز میں داخل ہوا، اور اس کے بعد سلطان نے کردستان اور دیار بکر کے علاقے بھی فتح کر کے عثمانی سلطنت میں شامل کر لیے۔ لیکن سلطان سلیم کی فتوحات کا سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ سلطان نے پھر مملوک سلطنت کا رخ کیا۔ مملوک سلطنت پر حملہ کرنے کی وجہ اس وقت کے مملوک سلطنت کے حکمران کانسو گوری نے، جو حکمران سلطان سلیم سے بھاگ کر آئے تھے، ان کی طرفداری کرنا شروع کر دی، اور ان حکمرانوں کو سلطان سلیم کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور سلطان بایزید کے دور میں مملوک سلطنت کے ایشیا کچک میں کچھ سرحدی تنازعات بھی پیدا ہوئے تھے، جن کو سلطان بایزید نے اپنے کچھ علاقے مملوک سلطنت کو دے کر ختم کیا تھا، اور یہی وجوہات کی بنا پر سلطان نے مملوک سلطنت پر حملہ کرنے کا قصد کیا۔ اور پھر سلطان سلیم نے 24 اگست 1516 میں حلب کے قریب جنگ مرج دبیک میں مملوکوں کو شکست دی۔ اس جنگ میں کانسو گوری بھی مارا گیا، اور سلطان سلیم نے حلب کو فتح کر لیا۔ اور پھر حلب کے بعد سلطان سلیم آگے بڑھتے گئے، اور پھر 22 جنوری 1517 کی جنگ ریدانیہ میں شام اور پھر فلسطین بھی فتح کر لیے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے مصر کو سلطان سلیم نے فتح کر لیا اور مملوک سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اور پھر اسی کے ساتھ سلطان سلیم سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ بنے اور اسلام کے 88ویں خلیفہ بنے، اور یہ عظیم سلطنت نے خلافت کا نظام رائج کرا دیا، اور اس اعلان کے ساتھ ہی مسلمانوں کے مقدس شہر مکہ اور مدینہ بھی اس عثمانی سلطنت کے حصے میں آ گئے، اور سلطان سلیم کو حکیم الحرمین کے لقب سے نوازا گیا، دا رولر آف 2 cities، جس کو سلیم نے بدل کر خادم حرمین شریفین کے لقب سے قبول کیا، جس کے معنی سرونٹ آف 2 cities۔ آخری عباسی خلیفہ المتوکل ثانی فتح عثمانیہ کے وقت ایک مملوک کٹ پتلی کی حیثیت سے قاہرہ میں مقیم تھا۔ اس کے بعد اسے استنبول میں چلا وطن کر دیا گیا۔ 18ویں صدی میں ایک ایسی کہانی سامنے آئی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ فتح کے وقت اس نے اپنا عنوان خلافت کو باضابطہ طور پر سلطان سلیم کو منتقل کر دیا تھا۔ در حقیقت خلیفہ کے منصب کے مقدس اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے سلطان سلیم نے کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا، اور سرکاری منتقلی کا تصور بھی بعد میں ایجاد ہوا تھا، اور حرمین شریفین کی خدمت کا شرف سلطان سلیم کی وفات کے بعد ان کے جانشینوں کو تقریباً 400 برس تک حاصل رہا۔ 1516 میں دمشق کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے ایک مشہور صوفی بزرگ شیخ محی الدین ابن العربی کی قبر کی بحالی کا حکم دیا، جو عثمانی صوفیہ میں انتہائی قابل احترام تھے۔ سلطان سلیم کا دور حکومت صرف 8 سالوں پر محیط تھا، اور جس وقت آپ نے سلطنت عثمانیہ کو سنبھالا تھا تو اس وقت عثمانیہ سلطنت کے پاس 23,75,000 کلومیٹر کا رقبہ تھا، اور جبکہ آپ کے دور حکومت کے اختتام پر یہ رقبہ 65,60,000 کلومیٹر تک پہنچ گیا تھا۔ سلطان سلیم کے دور حکومت کے 9ویں سال میں آپ بیماری سے مغلوب ہو گئے، اور آپ کی وفات تقریباً 50 برس کی عمر میں ہوئی۔ سرکاری طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ سلیم سرپنسی کا شکار ہو گئے تھے۔ سرپنس ایک انتھراکس انفیکشن ہوتا ہے جو کبھی کبھی چمڑے کے کارکنوں اور مویشیوں کے ساتھ کام کرنے والے دیگر لوگوں میں دیکھا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ سلطان کو گھوڑوں کی پیٹھ پر چلنے والی اپنی طویل مہم کے دوران یہ انفیکشن ہوا تھا، لیکن کچھ مورخین یہ تجویز کرتے ہیں کہ سلطان کی موت کینسر کی وجہ سے ہوئی تھی، یا ان کے معالج نے انہیں زہر دے دیا تھا۔
22 ستمبر 1520 کو سلطان سلیم اول کا 8 سالہ دور اقتدار ختم ہوا۔ سلیم وفات پا گیا اور اسے استنبول لایا گیا تاکہ اسے یعوز سلیم مسجد میں سپرد حق کیا جا سکے۔ سلطان سلیم اول نے اسلامی مقدس سرزمین کو فتح اور یکجا کر دیا تھا۔ یورپ کی زمینوں کی حفاظت کرتے ہوئے انہوں نے مشرق کو ترجیح دی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اصل خطرہ وہاں سے ہی ہے۔